اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ چلیے کرتے ہیں ویڈیو کا باقاعدہ آغاز۔ اٹھتے بیٹھتے جمعے کے دن صرف 3 بار پڑھ لینا لفظ محمد کا مبارک عمل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جمعہ والے دن کا مبارک عمل ہے یہ۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو ایسی دولت ملے گی، ایسا رزق ملے گا کہ آپ دیکھتے رہ جائیں گے۔ جس مرضی قسم کی آپ کی پریشانی ہو، انشاءاللہ اللہ پاک اپنے رحم و کرم اور فضل کے ذریعے انشاءاللہ وہ دور فرما دیں گے۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ نے بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ اس ویڈیو پر پہنچ چکے ہیں، آپ اس مبارک عمل تک پہنچ چکے ہیں۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ وہ عمل کریں گے بھی اور آپ انشاءاللہ اور کامیاب بھی ہوں گے۔ اگر آپ کے امتحانات آنے والے ہیں، اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی جادو جنات اور آسیب وغیرہ کا کوئی بھی اثرات ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ اس کی نیت درست نہیں ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آپ یہ عمل کریں گے، اللہ پاک ان کے دل کو بھی پھیر دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کسی نے کوئی سوال دریافت کیا تو کسی پوچھنے والے نے کوئی سوال پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل بتاؤں گا، لیکن ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا۔ انشاءاللہ کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اگر اللہ نے چاہا، انشاءاللہ کا لفظی مطلب تو یہی ہے، اور اس کے لغوی معنی بھی یہی ہے کہ اگر اللہ پاک نے چاہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ نہ کہا، ساتھ یہ نہ ارشاد فرمایا تو آپ کو وحی نہ آئی، آپ پر وحی نہ آئی کتنے دن۔ اس لفظ کو بار بار کہنا چاہیے، جب ہم کوئی فیوچر میں ارادہ کریں، مستقبل کا کوئی ارادہ رکھیں تو اس لفظ کو بار بار استعمال کرنا چاہیے۔ تو لفظ محمد کا مبارک یہ عمل ہے، جمعہ والے دن کا مبارک عمل، اٹھتے بیٹھتے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اب وقت کی کوئی قید نہیں ہے، لیکن اگر آپ نماز کے بعد کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہت ہی ماشاءاللہ سے بہت ہی بہتر رہ جائے گا، بہتر اثرات ملیں گے، کیونکہ نماز کے بعد انسان باوضو ہوتا ہے اور باوضو ہو کے روحانیت زیادہ آتی ہے، فرشتے انشاءاللہ آپ پر نوری فرشتے پر کھول کر بیٹھ جائیں گے، رزق کی برسات ہو جائے گی آپ پر انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ سے لفظ محمد یہ ویسے بھی بڑا پیارا ہے اور یہ بہت میٹھا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے یہ۔ آپ نے اس عمل کا آغاز کچھ اس طرح سے کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھ لینی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، تیسرے پارے کے پہلے صفحے پر ہی ہوگی، آپ نے وہاں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، ویسے بھی ہر انسان کو آتی ہوتی ہے آیت الکرسی، تو ویسے بھی ہم نے یاد کی ہوئی ہے سب نے۔ اگر آپ کو پھر بھی نہیں آتی تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے، قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھ لیں، ساتھ قرآن پاک کو دیکھنے کا چھونے کا بھی ثواب ہو جائے گا۔ یہ کوئی بھائی جان یہ کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، انسان رفتہ رفتہ یاد کر لے، آہستہ آہستہ سے یاد کر لے، جس مرضی یعنی کہ علم کو قبر سے یعنی کہ ماں کی گود سے قبر تک حاصل کرنا چاہیے، تو انسان کو مرضی عمر میں ہونا چاہیے، کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے، انسان کو اوپر سے دیکھ کے پڑھنا چاہیے، وظائف آپ دیکھ کے اوپر سے پڑھ لیں، زبانی کر لیں، لیکن مقصد ایک ہونا چاہیے کہ اللہ پاک کے رضا کو حاصل کرنا ہے، اللہ پاک کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے، اپنے گناہ کو بخشوانا ہے، اپنے یعنی کہ رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، بس مقصد ایک ہونا چاہیے۔ باقی کوئی یعنی لوگ دکھاوے کے لیے بھی کرتے ہیں، آپ نے صرف رزق کے لیے نہیں عمل کرنا، آپ نے جس مرضی آپ کو مشکل ہے، جو مرضی آپ کو ٹینشن ہے، اللہ کرے آپ کی ٹینشن اللہ پاک اس مبارک دن کے ذریعے دور فرما دے، مبارک دن کے صدقے میں دور فرما دے، اس عمل کے ذریعے دور فرما دے۔ آپ عمل ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کی تمام مشکلات جو ہیں اس قرآن پاک کی برکت سے، قرآن پاک کے کرم سے، اللہ پاک کے کرم اور قرآن پاک کے برکت سے دور ہو جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ عمل کا طریقہ کار جان لے جی۔ ایک مرتبہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد آپ نے لفظ محمد 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک اول و آخر بھیج دیجیے گا برکت کے لیے۔ انسان کو تو ویسے بھی درود پاک کی تسبیح کرنی چاہیے تھی، تسبیح کرنی چاہیے۔ میں تو خاک تھا، میں تو دھول تھا،
میں خود میں بڑی بھول تھا، میرے رب نے ایسا کرم کیا، مجھے درود پڑھنا سکھا دیا۔ جو درود پاک پڑھتا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑ لیتا ہے، پھر وہ بلندیوں تک چلا جاتا ہے، رفعتوں تک چلا جاتا ہے، پھر اسے کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہتی، کیونکہ رب تعالیٰ اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جو محبوب کا نام بھی لیتا ہے اور اس پر نظر کرم پھر ایسی ہو جاتی ہے کہ اسے زندگی کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ اگر آپ کی جو بھی بات ہے یار، آپ اپنے اللہ سے مانگ کے دیکھیں، اپنے اللہ سے دعا کیجئے گا کہ اللہ بس بہت ہو گیا، میں تیرے در پہ آیا ہوں، انشاءاللہ آج خالی ہاتھ واپس نہیں جاؤں گا، تو اپنے کرم تجھے تیرے حبیب کا صدقہ میرے پر اپنی نظر کرم فرما، مجھ غریب پر اپنی نظر کرم فرما، آمین۔ میری ہر مشکلات کو دور فرما، میری زندگی میں جو مشکلات میرے مستقبل میں آنے والی ہیں ان کو اپنی کرم سے، رحم سے، اپنے فضل سے دور فرما، اور ان کو پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے، پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، زندگی کی ہر خوشی مجھے عطا فرما۔ جس بھائی بہن کے دل میں جو بھی نیک خواہش ہے، اللہ پاک اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے رحم سے، اپنے فضل سے پوری فرمائے۔ ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ سبسکرائب اور لائک کیے بغیر نہ جائیے گا، کمنٹ باکس میں پیارا سا نام اپنا لکھ کے لازمی جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام احباب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، فوت شدگان کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور ہمیں اپنی رضا کے مطابق زندگی کا جو بقیہ حصہ رہ گیا ہے، جتنی بھی زندگی رہ گئی ہے، اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔